بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1996 اور آج سورہ قاف کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ونزلنا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، مبارکن، بابرکت، فانبتنا، پس ہم نے اگائے بھی اس کے ذریعے، جنات، باغات، وحب الحصید، اور کاٹی جانے والے اناج، والنخل، اور کھجوریں، باسقات، بلند و بالا، لہا، ان کے، طلع، شگوفے، نضید، تہ بتہ، رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے، وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے سے، بلدتن، ایک شہر، میتن، مردہ، کذالک، اسی طرح، الخروج، نکلنا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جس کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں، اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی، بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے آسمانوں سے برکتوں والا پانی اتارا۔ دوسری بات، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے۔ تیسری بات، کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں اگائے۔ چوتھی بات، تاکہ ہم بندوں کو اس سے رزق عطا کریں۔ پانچویں بات، اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دی ہے۔ چھٹی بات، بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کردہ نعمتوں کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس آسمان سے برسائے ہوئے پانی سے اونچے اونچے کھجور کے درخت اگائے جن پر تہ بتہ خوشوں اور گچھوں کی شکل میں کھجور لگتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنا اس لیے ہوا کہ ہم ان کے ذریعے تمام انسانوں اور جانوروں کو رزق پہنچائیں، چونکہ جب ہم نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس زمین پر بسایا ہے تو ان کے رزق کی بھی ذمہ داری ہماری ہی ہے، لہذا اسی کے خاطر ہم نے انہیں ان مختلف چیزوں کے ذریعے رزق دیا ہے، اور ہم نے اس آسمان سے نازل کردہ پانی کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندگی دی، یعنی ایک شہر جہاں پر قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اور وہاں کی زمین سوکھ کر بالکل بنجر ہو گئی تھی کہ کہیں پر بھی ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا، اور اگر تم اس بنجر زمین پر کھیتی کر کے کچھ اگانا چاہو تو نہیں اگا سکتے تھے، اور تمہاری ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ لیکن ہم نے اس بنجر زمین پر جو پانی برسایا تو وہ زمین بالکل ہری بھری ہو گئی، اور اس پر درخت اگ آئے۔ یہ ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ لہذا جس طرح ہم نے اس بنجر زمین کو، کہ جس میں دور دور تک درخت کے آثار تک دکھائی نہیں دیتے تھے، درخت اگائے اور اسے پھر سے زندہ کر دیا، یعنی ہریالی اور درخت اگانے کے قابل بنا دیا، اسی طرح ہم کل قیامت کے دن تم سب انسانوں کو مرنے کے باوجود، مٹی میں مل جانے کے باوجود پھر سے زندہ کریں گے۔ ہماری اس قدرت کے تعلق سے شک میں مبتلا نہ رہنا، جب ہم نے یہ سب کچھ کیا تو وہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ شاگردوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا اس سے 40 دن مراد ہیں؟ آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ شاگردوں نے خود سے پوچھا کہ کیا اس سے 40 مہینے مراد ہیں؟
آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ شاگردوں نے پھر پوچھا کہ کیا اس سے 40 سال مراد ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا جس سے تمام مردے جی اٹھیں گے، جیسے کہ سبزیاں زمین سے اگتی ہیں، اسی طرح وہ انسان بھی اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ انسان کی ہر چیز گل سڑ جائے گی سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے، اسی سے تمام مخلوق قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔